قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل کی تاکہ لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے نکال کر الی النور روشنی کی طرف لے آئے۔ من الظلمات کا لفظ یہ جمع ہے کہ بہت سارے اندھیرے ہیں، بہت ساری جہالت کی گھاٹیاں ہیں، بہت ساری ظلمتیں ہیں۔ ان ساری ظلمتوں میں، ان سارے اندھیروں میں راہ حق، نور، روشنی اور ہدایت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یوں فرمائی خط خطوط بیدی وخط عن یمینہ وخط عن شمالہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے خط کھینچا، فرمایا، اور کچھ خط اس کے دائیں طرف کھینچ دیے اور کچھ خط اس کے بائیں طرف کھینچ دیے، اور فرمایا سیدھے خط پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا میرا راستہ ہے، وتلک ہؤلاء، یہ دائیں طرف جانے والے راستے اور بائیں طرف نکلنے والے راستے یہ گمراہی اور جہالت کی گھاٹیاں ہیں۔ اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ ہر ایک دروازے پہ شیطان بیٹھا ہے وَيُدْعَىٰ إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی راہ سنت کے علاوہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ اور قرآن مجید کی تعلیمات کے علاوہ جو بھی لائف سٹائل ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی، جہالت اور ضلالت کے راستے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ظلمتوں اور جہالتوں کے بہت سارے وے اور راستے تھے جس پر لوگ چل رہے تھے۔ کچھ جہالت کے راستے تو وہ تھے جو مذہبی شکل کو دھارے ہوئے تھے، اور وہ جہالت کے راستے مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، اور بہت ساری وہ خرافات اور وہ غلط عقائد اور تصورات جو انسانیت کی بربادی کا ذریعہ تھے لوگوں نے اپنائے ہوئے تھے۔ وہ سارے کے سارے جہالت کے راستے اور کچھ تصورات وہ تھے جن کو لوگ مسلم الاصول سمجھ کر، صحیح سمجھ کر، درست سمجھ کر تسلیم تو کرتے تھے، لیکن اس پر مذہب کا لبادہ نہیں تھا۔ وہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر ہو یا مذہب کے لبادے کے بغیر ہو، ہر وہ لائف سٹائل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا ہے وہ جہالت اور گمراہی کا راستہ ہے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نے ظلمات سے نور کی طرف بلایا ہے۔ اور یہ بات جان لیں، اور انسانوں کے ذہنوں میں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ظلمات جس طرح بہت ساری ہیں، اور ہر صدی کی، ہر دور کی اور ہر زمانے کی جہالتیں، ہر زمانے کے اندھیرے وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ شیطان وہ گمراہ ضرور ہے، بیوقوف نہیں ہے۔ انسانوں کو راہ سنت سے ہٹانے کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن آف لائف سے دور کرنے کے لیے جتنے بھی ویز، جتنے بھی راستے اور جتنے بھی لائف سٹائلز ہوں گے وہ سارے کے سارے جہالت پر مبنی ہیں، اور جو انسانیت کو رسوا اور ذلیل کروا دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو مختلف طریقہ زندگی تھے، وہ عرب کا دستور ہو، یا وہ کیسر و کسریٰ کے رہنے سہنے کے انداز ہوں، یا وہ یونانی فلسفہ کے افکار و نظریات ہوں، یا وہ عیسائیت کے لبادے میں اوڑھ کر تثلیث کا نظریہ اور دیگر عقائد ہوں، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کی برکت سے، آپ نے اپنی تعلیمات کی برکت سے ان کو رد فرمایا، اور انسانیت کو ایک ایسا پیٹرن آف لائف دیا کہ اس پیٹرن آف لائف کے علاوہ باقی سارے کے سارے پیٹرن آف لائف، باقی سارے کے سارے طرز زندگی وہ جہالت، گمراہی اور ضلالت کے راستے ہیں۔ اور کفر ہر دور میں ایسی پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ لیطفئ نور اللہ، کہ وہ اللہ کے اس نور کو، اس شمع ہدایت کو، اس روشن راستے کو، وہ یطفئ نور اللہ، کہ وہ اللہ کے سرچراغ کو بجھا دے۔ تو ایک دین کا کام کرنے والے فرد کے لیے یا ایک جماعت کے لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ وہ اپنے معاصر، اپنے ارد گرد وہ جہالت اور گمراہی کے جو راستے ہیں بکھرے ہوئے، ان سے اس کو گہری ادراک ہو، وگرنہ وہ شخص جو حق کے راستے پر چلتا ہے، اور وہ شخص جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جہالت کے راستوں سے ناواقف ہے،
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص باطل کے بارے میں نہیں جانتا وہ حق کی کڑیاں بکھیر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اس سیشن کے اندر دو ہمارے آبجیکٹ ہیں اس کورس کے۔ پہلا آبجیکٹ تو یہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں پچھلے 150 سال میں اور جو آج اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور میڈیا پر دہرائے جا رہے ہیں، وہ اعتراضات کیا ہیں، ان کا جواب کیا ہے، وہ اعتراض بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور دوسرا جو ہمارا آبجیکٹ ہے کہ جو مختلف نظریات، سیکولرزم، لبرلزم، ہیومنزم اور جو دیگر نظریات، اور ان نظریات کی بیس پر ایک پورا معاشرتی سسٹم، ایک پورا اکنامیکل سسٹم، ایک پورا سیاسی نظام جو ڈیولپ ہوا ہے وہ کیا ہے۔ لہذا جب تک ہم اس بیس کو نہیں جانیں گے، ہم سرسری نوعیت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام پر جو اعتراضات پچھلے 200 سال میں یا 150 سال میں دہرائے گئے ہیں، وہ اعتراضات آپ کو پچھلے 1200 سال کے اندر کبھی کوئی شخص یہ نہیں ملے گا جو اعتراضات آج کیے جا رہے ہیں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی، خواتین کو پردے کا کیوں کہا جاتا ہے، یا طلاق اگر مرد دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو 1200 سال پہلے کبھی کسی کی زبان پر نہیں آئے تھے، آج عصر حاضر میں اور پچھلے 50 سال میں خاص طور پر، اور اس سے پچھلے 150 سال پہلے کبھی پہلے کوئی اعتراض تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو ملکوں کا ایک فائنانس، پیسے کو کنٹرول کرنے کا جو سسٹم اور طریقہ کار ہے، اسی طرح سوسائٹیز میں رہنے کا انداز کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، اور حکومتوں کا بننا، ختم ہونا، یہ یعنی وہ سسٹم آف لائف کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں، ایک طرز، ایک انسانوں کا معاشرتی انداز میں خاص طریقے کے ساتھ رہنا، کہ دنیا کا معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر ایک الگ طریقے کے ساتھ رہنا اور اپنے اپنے مذاہب کو سے نظر انداز اپنے اپنے مذاہب کو نظر انداز کر دینا، اس کی کیا خاص وجہ تھی، یہ خاص طرز زندگی کب آئی، کیسے لوگ اس میں ملوث ہوئے، اس کو جاننے سے پہلے ہم ایک نظر تاریخ اسلام پہ ڈالتے ہیں کہ اسلام جب جزیرۃ العرب سے نکلتا ہوا روم، فارس اور شام تک پہنچا تو اس وقت یونانی فلسفہ، یونانی فکر و فلسفہ کی مقبولیت تھی، قدیم سائنسی تحقیقات عروج پر تھیں، اور یونانی فلسفہ اور قدیم سائنس سے لوگ متاثر تھے۔ اسلام پر جو اعتراضات اور شبہات اٹھائے جاتے، شبہات پیدا کی جاتے، جو اعتراضات اٹھائے جاتے، وہ بھی اسی چیز کو مد نظر رکھ کر اور بنیاد بنا کر ہوتے تھے۔ لہٰذا جو قدیم اعتراضات جن کے جواب آپ کو تفسیر کبیر یا دیگر تفاسیر میں ملتے ہیں، وہ اعتراضات یونانی فکر و فلسفہ کو بنیاد بنا کر کیے جاتے تھے۔ اور عصر حاضر میں چونکہ یونانی فکر و فلسفہ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، لہٰذا اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اعتراضات پیدا کیے جاتے تھے، اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، 17 سینچری میں جب یونانی فلسفہ اپنی موت آپ مر گیا تو اس بنیاد پر جتنے بھی اعتراضات کھڑے تھے وہ سارے کے سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پر قدیم تفاسیر میں اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے، اعتراض یہ تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کیسے گئے، کیونکہ زمین کے اوپر جس طرح پیاز کے اوپر پیاز کے اوپر جس طرح اس کی جلد ہوتی ہے، اسی طرح زمین کے اوپر بھی قرۃ الماء ہے، پانی کا ایک قرہ ہے، پھر قرہ ہوائیہ ہے، اور پھر اس طرح کے نظریات تھے۔ تو ان قروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کیسے کیا، اوپر گئے اور کیسے کراس کیا اور نیچے آئے، اس طرح کے سائنسی نظریات تھے۔ ان نظریات کو بنیاد بنا کر جب اسلام کی عالی شان عمارت کو دیکھا جاتا تو بہت دفعہ اعتراضات اور شبہات پیدا ہوتے۔ 17ویں صدی عیسوی میں جب گیلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور دیگر سائنسی نظریات نے رخ پلٹا اور سائنس نے ایک نیا رخ پیش کیا، تو قدیم سائنس کی بجائے جدید سائنس آ گئی۔
تو قدیم سائنس، قدیم فلسفہ، قدیم سوچ اور قدیم نظریات کو بنیاد بنا کر جو اعتراضات کیے جاتے تھے وہ اعتراضات خود بخود ختم ہو گئے۔ آج آپ کو کوئی یہ بات دہراتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ معراج النبی پر یہ اعتراض کہ زمین پر سے آپ عرش پر کیسے گئے اور کیسے آئے۔ کیوں؟ اصل وجہ کیا تھی کہ وہ وجہ اعتراض نہ رہا تو اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آج لوگ متاثر ہیں دور حاضر میں اہل مغرب کی حیرت انگیز ترقی، آنکھوں کو چندھیا دینے والی سائنسی ایجادات سے اقوام عالم اس قدر متاثر ہیں کہ ان کی علمیت کو ایک غالب علمیت، ان کے نظریہ حیات کو ایک غالب نظریہ حیات، اور ان کے تصور اور سوچ اور فکر اور ان کے سٹائل آف لائف کو ہی لوگ ایک آئیڈیل سٹائل آف لائف کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور اہل مغرب نے جو طرز زندگی جن اصولوں اور جن ضابطوں پر کھڑی کی اور ان نظریات کو ہی اصل نظریات اور ان کو ہی کسوٹی اور ان کو ہی ایک معیار کے طور پر جب تسلیم کیا جاتا ہے اور ان نظریات کو بنیاد بنا کر جب آپ اسلام کی بلڈنگ کا مطالعہ کریں گے، اسلام کے نظریات کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے اعتراضات جنم لیں گے، چونکہ قدیم اعتراضات کا محرک کچھ اور ہے اور جدید اعتراضات کا محرک کچھ اور ہے۔ قدیم اعتراضات کا محرک وہ یونانی فکر و فلسفہ تھا، جب اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کو دیکھتے تو اور طرح کا ویو لیتے، اور جب یہ مغربی فکر و فلسفہ سے لوگ متاثر ہو کر اسلام کا مطالعہ کریں گے تو چونکہ اس کے محرک الگ الگ ہیں لہٰذا گزشتہ اعتراضات وہ الگ نوعیت کے تھے اور عصر حاضر اور موجودہ دور کے اعتراضات وہ الگ نوعیت کے ہیں۔ اصل مسئلہ اسلام کا یا اسلامی احکامات کا یا شریعت محمدی کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ اس اینک کا ہے جس اینک کے اندر سے اسلام کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے مطالعہ یونانی فکر و فلسفہ کی اینک لگا کر مطالعہ کرتے تو وہ عالیشان بلڈنگ شیشے کی خراشوں کی وجہ سے، اس کے ناقص ہونے کی وجہ سے وہ چیز آپ کو بدنما اور بھدی نظر آتی۔ اور اس وقت عصر حاضر میں، دور جدید میں، دور حاضر کے اندر جب مغربی فکر و فلسفہ کو، مغربی نظریات کو، اسی فریڈم اور ایکوالٹی کے نظریے کو اور اسی طرح سیکولرزم اور لبرلزم کے نظریے کو یا دیگر نظریات کو جس کو ہم پڑھیں گے، جب ان نظریات کی اینک لگا کر اسلام کو دیکھا جاتا ہے، اسلام کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں وہ ایک عالیشان عمارت، ایک عالیشان بلڈنگ اور ایک بہترین سسٹم آف لائف وہ ہمیں بدنما اور دھبے دار نظر آتا ہے اس غلط آئینے کی وجہ سے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے احکامات میں تعویلات کرنے کی بجائے ہمیں ایک نظر اس کسوٹی، اس اینک، اس زاویہ نظر پر غور کر لینا چاہیے جس زاویہ نظر کے اندر سے ہم اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کفر کا یہ حملہ کہ زاویہ نظر تبدیل کر کے اسلام کا مطالعہ کروایا جائے، یہ حملہ یہ شدید تر ہے ان تمام حملوں سے جو گزشتہ اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اگر ہم فتنوں کے بارے میں دیکھیں تو وہ ہمیں دو طرح کے دو بڑے فتنے ملیں گے۔ ایک فتنہ جس کی پیداوار معتزلہ اور خوارج تھے، یونانی فکر و فلسفہ، یونانی افکار اور نظریات سے لوگ متاثر ہوئے اور وہ لوگ بھی متاثر ہوئے جو جبال العلم، علم کے پہاڑ تھے۔ جب ان کا زاویہ نظر تبدیل ہوا تو ان کو اسلام کے بدیہی مسائل کے اندر، اسلام کے عام مسائل میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ لیکن وہ نظریاتی اور فکری حملہ مسلمانوں کی اقدار کو، مسلمانوں کے عقائد کو، مسلمانوں کے نظریات کو متزلزل نہیں کر پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام کی یہ حالت تھی کہ وہ 3 بر اعظموں پر نافذ العمل تھا، کہ اسلام کا حسن و قبو واضح تھا، حدود اور قصاص کے فضائل کیا ہوتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ واضح تھا۔ اسلام ایک سسٹمیٹکلی طور پر موجود تھا، لہٰذا اسلامی احکامات کا حسن اور قبو، اچھائی اور برائی یہ سورج کی طرح روشن تھی۔ لہٰذا ان فکری مشغافیوں کا، ان فکری اعتراضات کا، ان نظریات کا کوئی زیادہ اثر امت مسلمہ پر نہیں ہوا۔ لہٰذا اس غلط عقائد، غلط افکار اور غلط نظریات سے
امت مسلمہ زیادہ متاثر نہیں ہوئی، اس لیے کہ اسلام کا حسن و قوت عملی طور پر موجود تھا۔ اس احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا فوائد آتے ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، امت مسلمہ کے سامنے بالکل ہر چیز واضح تھی۔ لہٰذا ان فکری اعتراضات، فکری موشگافیوں کا اثر مسلمانوں پر زیادہ نہ ہوا، اور وہ ایک بڑی اپنے آپ کو لاجیکل جماعت کہنے کے باوجود تاریخ کا حصہ بن گئی۔ آج ان کا ذکر صرف اوراق میں، داستانوں میں ملتا ہے۔ امت مسلمہ اس فتنے سے متاثر نہیں ہوئی۔ دوسرا بڑا فتنہ جو ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے وہ تھا تاتاریوں کا فتنہ، کہ فتنہ تاتار جو اٹھا تو اس نے بخارا سے تاشقر تک اور بغداد اور عراق سب کو تہس نہس کر دیا، مسلم دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ایک دفعہ بڑی بڑی مسلم ریاستوں کو تہ و تیگ کر دیا گیا، اور یوں لگ رہا تھا کہ شاید اب دوبارہ کبھی بھی مسلمان اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور اس تاتاری فتنے سے مسلمان فکری طور پر نہیں بلکہ علمی طور پر، مالی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان اپنے علمی ورثے سے محروم ہوئے۔ لیکن وہ فتنہ تھا کیا؟ ان کے پاس گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، خونخواری تھی اور عسکری جدوجہد تھی، لیکن کوئی فکر، کوئی کتاب، کوئی نالج، کوئی سسٹم اور کوئی نظریہ نہیں تھا۔ لہٰذا وہ آندھی اور طوفان کی طرح آئے اور آندھی اور طوفان کی طرح چلے گئے۔ کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی تصور حیات نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ ایک فتنہ وہ نظریاتی اور فکری تھا، دوسرا فتنہ وہ عسکری، مادی اور تہس نہس کر دینے والا ایسا فتنہ تھا۔ لیکن محترم عزیزو، یہ فتنہ جس کو فکر جدید کہہ سکتے ہیں، مغربی فکر و فلسفہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو فلسفہ جدید کہہ سکتے ہیں، یہ فتنہ ان دونوں فتنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ عسکری طور پر، عسکری غلبے میں اہل مغرب کا تسلط واضح ہے، اور اسی طرح وہ فکری میدان کے اندر بھی اپنے پاس ایک خاص نظریہ حیات، ایک خاص قسم کے عقائد، علمیت رکھتا ہے۔ اسی خاص علمیت پر وہ ایک اپنا سیاسی نظام رکھتا ہے، اسی خاص تصور حیات پر وہ ایک اپنا معاشرتی نظام اور ڈھانچہ رکھتا ہے، اور اسی خاص عقائد اور افکار کی روشنی میں وہ ایک اپنا سیاسی نظام پیش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مغرب کا فتنہ محض نہ تو عسکری اور فوجی ہے جس طرح کہ تاتاریوں کا تھا، اور نہ یہ محض یونانی فکر و فلسفہ کی طرح فکری اور نظریاتی ہے، بلکہ یہ اپنے اندر دونوں ایلیمنٹ رکھتا ہے کہ یہ فکری اعتبار سے بھی اپنے پاس عقائد، افکار اور نظریات رکھتا ہے، اپنا ایک سٹائل آف لائف رکھتا ہے۔ جس طرح آپ یہ دعویٰ دار ہیں اس بات کے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ صرف سٹائل آف لائف، صرف دین بحیثیت دین وہ معتبر صرف اور صرف اسلام ہے، اسی طرح اہل مغرب بھی یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ قوموں کی فلاح اور ترقی اور بہبود وہ صرف اور صرف اسی سٹائل آف لائف اور اسی طرز حیات اور اسی تصور زندگی میں ہے جو اہل مغرب نے پیش کی ہے، وگرنہ اس سے پہلے لوگ آپس میں کٹ مرا کرتے تھے۔ اور جو لوگ اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگ ان نظریات اور عقائد سے کمپرومائز نہیں کرتے تو وہ لوگ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ صرف نظریاتی ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنی ایک عسکری طاقت بھی رکھتا ہے، اور اپنے پاس گولے، بم، بارود اور ساری فوجیں اور عسکری طاقت سے لیس ہے۔ لہٰذا یہ فتنہ عسکری بھی ہے اور فکری بھی ہے، اور امت مسلمہ جو اپنے پاس افکار کی دنیا میں بھی وہ روشنی اور وہ ہدایت نامہ اپنے پاس رکھتی ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کو قرآن کہتے ہیں۔ قومیں اپنی آئیڈیالوجی کی بیس پہ زندہ رہتی ہیں۔ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی قرآن مجید ہے، اور وہ طرز زندگی جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا
یہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کا ایک مظہر ہوگا۔ اسی طرح مغرب کی بھی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، اور وہ انہی تصورات اور انہی نظریات اور عقائد کو دنیا پر نافذ کرنا چاہتی ہے۔ لہٰذا اس آئیڈیالوجی کو سمجھے بغیر، ان نظریات اور عقائد اور تصورات اور ان افکار کو سمجھے بغیر نہ تو اسلام پر جو اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کی صحیح حقیقت ہم آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے، اور نہ ہی مغرب کا قائم کیا ہوا سسٹم اور نظام، وہ سسٹم سیاسی نوعیت کا ہو جمہوریت اور آمریت کی شکل میں، یا وہ معاشی نوعیت کا ہو سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت نظام، یعنی کیپٹلزم اور سوشلزم کی طرح کا نظام، اور اسی طرح ایک سماج میں رہنے کا سسٹم، سول سوسائٹی کا نظام، یہ سارے نظام اور سسٹم بھی ان بنیادوں کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ لہٰذا اس کورس کا دو ہمارے مقاصد ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم مغرب کی افکار اور نظریات کو گہرائی سے دیکھیں، اور ان نظریات پر پھر کس طرح مختلف سسٹم اور نظام قائم کیے جاتے ہیں، وہ معاشی نظام ہو، وہ سیاسی نظام ہو، یا وہ معاشرے میں رہن سہنے کا ڈسپلن اور طریقہ کار ہو۔ تو یہ جو نظام ہیں وہ بھی انہی بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ اگر آپ بنیادوں سے جاہل اور ناواقف ہوں گے تو محض ایک چیز کا خول دیکھ کر آپ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح جب اس بدلی ہوئی اینک سے اور ان نظریات اور عقائد کو اپنا کر، اس کو کسوٹی مان کر، اس کو اصول اور منہاج اور طریقہ اور اس کو پرسپیکٹو مان کر جب اس کے اندر سے آپ چیزوں کو مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو دین حق بھی کنفیوز نظر آتا ہے، اور دین حق کے احکامات بھی آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ مغربی نظریات کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ عیسائیت کا چربہ ہے، یا اس کو یہ کہنا کہ یہ کسی مذہب سے ماخوذ شدہ نظریات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہی مغرب کے نظریات اور نہ ہی ان نظریات پر قائم شدہ نظام اور سسٹم، چونکہ جب کوئی چیز چمکدار ہوتی ہے تو اس کی چمک کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے مذاہب کو، اپنے اپنے الہامی تعلیمات کو اور اپنے اپنے عقائد اور نظریات کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں نے کیا، اور اسی طرح عیسائیوں نے کیا، اور اسی طرح اب مسلم دنیا میں کچھ افراد کر رہے ہیں کہ مغرب کے نظریات کو اسلام کی روشنی میں پیش کرنا، اور اس کے بیان کے ہوئے سسٹم کو اسلام کے ساتھ جوڑنا، اور اسلام کی ہی اس کو ایک شکل جدید کے طور پر تسلیم کرنا۔ لہٰذا ان نظریات کی بنیادوں کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں غفلت میں ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ ہم اہل مغرب کے نظریات کو اسلام کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، یا کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کو جوڑنا شروع کر دیں۔